نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة الليل او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ روح کی تقویت کا سب سے بڑا ذریعہ اور دل کو حرارت پہنچانے اور گرم رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے، جس کی قرآن مجید نے بار بار ترغیب دی ہے اور تہجد پڑھنے والوں کی اس انداز سے تعریف کی ہے جس سے اس کی خاص اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر دونوں میں اس کی پابندی فرماتے تھے۔ اسی طرح یہ ہر زمانے اور ہر طبقے میں صلحاء اور اہل اللہ، علماء و مجاہدین اور مخلصین و اہل دعوت کا شعار رہا ہے کہ وہ اپنے دن بھر کی محنت و مجاہدہ اور اپنے مشاغل و سرگرمیوں کے لیے، جن کے لیے غیر معمولی برداشت اور قوت و ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس شب بیداری و سحر خیزی سے قوت و غذا حاصل کرتے تھے۔ یہی امت کا معیار اور دستور تھا، اور آج بھی یہی معیار و دستور اس کے لیے نشان راہ ہے۔ خاص طور پر علماء امت اور داعیان دین پر اس کا اہتمام لازم ہے کہ اسی سے دعوت میں روح اور کلام میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، کار نبوت کی ادائیگی میں سہولت ہو جاتی ہے اور خود اس کی ذات میں ایک خاص کشش پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہزارہا بندگان خدا کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مگر یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس میں ریا کا شائبہ نہ ہو اور رات کی تنہائی میں اس کے اور رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ آئیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تہجد تو رب کریم روزدار کو گفٹ میں دے رہا ہے۔ جہاں ہم آخری وقت سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ کی وہ مدد حاصل ہو جاتی ہے جس کو ہم آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آج کے حالات میں جہاں کرونا وائرس جیسی وبا و بیماری عالمی سطح سے پھیلتے ہوئے ہمارے ملک ہندوستان میں آ پہنچی ہے، ایسے موقع پر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں ہر روزدار کی ہر روز ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو وہی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تہجد میں اٹھ کر ہم تہجد کی نماز پڑھ کر عالمی سطح سے کرونا وائرس جیسی وبا کے خاتمے کے لیے اور انسانیت کی بلندی کے لیے اور جو بیمار ہیں ان کے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو دعا کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، دعاؤں کا ہمیں خوب اہتمام کرنا ہے۔ روزے افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن پاک پڑھ کر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور تہجد کی نماز میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اخلاص کے ساتھ اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔